بھائی اگر یہ سچے عاشقان رسول ہیں تو یزید کے باپ کا عرس منانا اگر جائز ہے تو رسول اللہ کے باپ کا عرس کیوں نہیں منایا جاتا؟ بھائی جہاں سے عرسوں کی خیرات ملی ہے ان کا عرس کیوں نہیں منایا جاتا؟ یہ میں کراچی میں آ کر کراچی والوں کو پیغام دے رہا ہوں، اس عاشق رسول سے دیکھو جس کو آپ نے بڑا سارا پگڑا بھی بنایا ہے، اگر ہری پگڑی نہ پہنو تو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ کیا وہ رسول کو ایسی ماں دیتا ہے جو کفر سے بھری ہوئی ہو، اس ماں کا خون کا مرکب بناتا ہے جو کفر اور شرک سے بھری ہوئی ہو، جو جہنمی ماں ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ شرم آنی چاہیے ہمارے علماء کو۔ میرے رسول نے امت کے میرے جیسے گناہگاروں کی سادہ ماں، پینڈو ماں، ان پڑھ ماں، جس کے پاؤں پر ہمہ وقت گوبر جو ہے جانوروں کا وہ لگا ہوتا تھا، وہ مٹی گٹا گا یہ چیزیں لگے ہوتی تھی، ان کے نیچے رسول نے جنت رکھی ہے، لیکن رسول کے اپنی ماں کے پاؤں جو ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اب جو عرض کر رہا ہوں، جو چیز آپ سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے سیرت پر سوال کیا، ان کی سیرت قرآن کی آیات میں محفوظ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں مصروف ہے اور موجود ہے کتابوں کے اندر، لیکن میں کروں کیا؟ یہ مولانا صاحبان نے تو آپ اپنے امام بنا رکھے ہیں، آپ اپنے مدارس کے، اور پھر ان سے نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے آگے ہماری بند آنکھیں بند نہیں، تمہارا سب کچھ بند ہے۔ اب میں وہ آپ کی نبوت کی زبان سے سیرت والدین مصطفیٰ قرآن کی روشن آیات میں بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندانی نسب کو بیان فرمایا جب نسب رسالت جو ہے یہ واشگاف ہو گیا، کھل گیا، تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق ثم قسم قسمین فجعلنی فی خیرہما کما قال اللہ تعالی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال انا من اصحاب الیمین و انا من خیر اصحاب الیمین۔ لوگوں، جس وقت خدا ذوالجلال نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو دو حصے کیے، جن لوگوں کا سیرت، کردار، اخلاق اتنی بلندی پر تھا کہ اس سے آگے کسی بلندی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، میں ان سے ہوں جو حرمت کردار اور طہارت نسب اور طہارت شرافت اور بزرگی اور طہارت فطرت کے اعتبار سے اتنے بلند تھے کہ جس سے آگے بلندی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، میں ان سے ہوں، پھر ان میں سے بھی ان سے ہوں جو سب سے بلند ہیں جس سے آگے بلندی کوئی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ان کی سیرت طیبہ کو بیان کرتے ہوئے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، اصحاب یہ سورہ ہے واقعہ کے اندر ہے، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، دائیں والے اور بائیں والے۔ بائیں والے وہ جن کا قیامت میں بایاں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ جہنمی ہوں گے، اور دائیں والے جن کا ہاتھ اپنا دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ اب مفتی صاحب آپ نے وہ حدیث پڑھی تھی ابی و ابا کا فی النار، اب رسول کہہ رہے ہیں میں ان سے ہوں جن کا جنتی ہونا ابتدا سے ہی طے کر لیا گیا ہے، اب ہم کہاں لڑیں گے، کس سے لڑیں گے، وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ اور اس کی تائید میں قرآن کی آیت رسول خطبے میں بیان کر رہا ہے۔ پھر فرمایا ثم قسم قسمین ثلاثا، پھر ان دو قسموں کو تین قسموں میں تقسیم کیا، کما قال اللہ تعالی اصحاب المیمنۃ و اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون، جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ کچھ اصحاب یمین یعنی پہلے دو کیٹیگریز اور کچھ اصحاب شمال، پھر فرمایا کچھ ایسے ہیں جو اصحاب یمین سے بھی اوپر چلے گئے، یعنی جنت نیچے رہ گئی، وہ جنت سے بھی ورا ہو گئے، انا من اصحاب والسابقون السابقون، وہ سبقت لے گئے سب سے آگے۔ بڑا جملہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ خدا کرے اس جملے پر امت کا یقین آ جائے تو بخت ور ہو جائے ساری امت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا من السابقین، میں سبقت والے سے ہوں، وانا من خیر السابقین، وہ ان میں سے جو سب سے اوپر ہیں جس سے آگے بلندی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے سبقت کا، میں وہاں سے۔ تو اصحاب رسول کو تجسس ہوا کہ یا رسول اللہ جنت نیچے رہ گئی، حرمتیں نیچے رہ گئیں، کمالات شرف سب کچھ، یہ سبقت لے جا گئے، جنت سے بھی اوپر چلے گئے، تو کدھر گئے؟ ان کی جہت سبقت کیا ہے؟ تو حضور عظمت الہیہ سے آواز آئی یہ ادھر ہیں جدھر جہاد کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، یا اللہ پھر کہاں ہیں؟ فرمایا اولئک المقربون، یہ خدا کے قرب و حضور میں رہنے والے ہیں، یہ حرم الہی میں رہنے والے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے ایک ارشاد فرمایا تھا
کہ میرے آباء و اجداد حرمت مآب جو ہیں یہ وجود آدم سے بھی پہلے حرم الہی میں اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور اللہ کی تسبیح اس ذوق سے کرتے کہ فرشتوں کے اندر بھی وجد پیدا ہو جاتا، وہ بھی وجد کنا ہو کر تسبیح کیا کرتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان قسموں کو گھروں میں تقسیم کیا، قبائل میں، فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، پھر میں جو قبیلوں میں برکت اور خیر اور حرمت کردار کی وجہ سے سب سے زیادہ بلند تھے، مجھے اس قبیلے میں بھیجا گیا۔ تو ثم جعل القبائل بیوتا، پھر قبائل کو گھروں میں تقسیم کیا، فجعلنی فیہم خیر القبیلۃ، جو قبیلہ افضلیتوں اور عظمتوں میں سب سے بلند تھا مجھے اس گھر میں رکھا۔ انا خیرکم نفسا، یہ صحابہ کو بیان کر رہے ہیں، میں اپنے کردار، سیرت، اخلاق کی حرمت میں سب سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں۔ وخیرکم ابا، میرا باپ بھی جو ہے وہ حرمت کردار اور سیرت کی شرافت میں اتنا بلند و بالا ہے کہ کسی کا باپ وہاں نہیں پہنچا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس تصور میں اور یہ میں نے حدیث کی 144 کتابوں میں یہ روایت پڑھی ہے اور مستند روایت ہے۔ تو میری جان، یہ جو ڈرامہ بنایا گیا ہے یہ عصبیت پر بنایا گیا ہے، اس کی کوئی دینی حقیقت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹے سے آپ کی کراچی کی بات سناتا ہوں، شرمناک رویہ ملا اعظم کا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو میں بڑی تلخی ہے، بھی تلخی کیوں نہ کروں؟ جو رسول اللہ کے بزرگوں کا حیا نہیں کرتا اس کی بزرگی کا کوئی حیا نہیں ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی نہ شرم محسوس ہوتی ہے نہ کوئی خوف محسوس ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی بزرگی کا حیا جب رسول پر واجب ہے، میرے رسول کو اللہ نے فرمایا، میرے حبیب آپ کو سید المرسلین بنایا، خاتم النبیین بنایا، ہر نعمت بخشی، اٹھو اور اس کا شکر ادا کرو، قدردانی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے سجدوں میں کر کہا، پروردگار عالم، میں تیرا شکر ادا نہ کروں، افلا اکون عبدا شکورا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیرا شکر ادا نہ کروں؟ تیری ہر نعمت پر ہر سانس میں کروڑوں شکر ادا کرتا ہوں۔ تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی، ابھی شکر مکمل نہیں ہوا، انشکر لی والدیک، اس طرح میرا شکر آپ پر واجب ہے، اس ماں کا بھی شکر ادا کرو جس نے جنم دیا ہے، اس بابا کا بھی شکر ادا کرو جس نے جنم دیا ہے۔ تو جو مشکورین مصطفیٰ ہوں تو مجھے بتایا جائے۔ اب اس تصور میں اس طرح کی بدی روایات جو واہی تصور میں پیش کی جاتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہے؟ لیکن یہ شرمناک رویہ اہل سنت کا، بالخصوص ہم بریلویوں کا، یہ بات میں نہیں، بریلوی تو قائل ہیں، نہیں، والدین کریم قائل اگر ہیں تو مجھے بتایا جائے۔ قبلہ آپ کی کراچی میں ایک مولانا ہیں، وہ مولانا یزید کے باپ کا عرس مناتے ہیں، ٹھیک، لیکن رسول اللہ کے باپ کا عرس کیوں نہیں مناتے، ماں کا عرس کیوں نہیں مناتے؟ کل اس نے مرنا بھی ہے، یا تشریف لے جانا ہے، یا وصال ہو جانا ہے، یا جو کچھ بھی اس نے ہونا ہے، اور اس کا بڑا سارا مزار بنے گا۔ یہ رسول کی ماں سے بڑا بندہ ہے، رسول اللہ کے باپ کے تقدس سے بڑا بندہ ہے۔ ٹائٹل دیکھو، ڈرامہ دیکھو، ہم نے نہیں دیکھا کبھی، میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میں ان کا دفاع نہیں، کرتا ہم نے رہا۔ کبھی والدین کریمین کے عرس مناتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، اور کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ مولوی کی ماں مر جائے اگلے دن عرس کا اشتہار ہوتا ہے، جی کی بات، ہاں، جو اس کا پیر کا باپ فوت ہو جائے تو اگلے دن جناب بڑے لنگر، گائے ذبح کرو، فلاں کرو، ذبح کرو، بھائی میرا باپ اس کا عرس ہے۔ بھائی جہاں سے عرسوں کی خیرات ملی ہے ان کا عرس کیوں نہیں منایا جاتا؟ یہ میں کراچی میں آ کر کراچی والوں کو پیغام دے رہا ہوں، اس عاشق رسول سے دیکھو، جس کو آپ نے بڑا سارا پگڑا بھی بنایا ہے، اگر ہری پگڑی نہ پہنو تو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ وہ تو چینج ہو گئی، وہ اب چینج ہو گیا، چونکہ وہ چونکہ عرف میں ان کو طوطا کہا جاتا ہے، تو طوطے کو جہاں سے چوری ملتی ہے وہ تو اس نے تکلم کرنا ہوتا ہے۔ میری عادت نہیں کہ میں کسی کی شخصیت کو ہٹ کروں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے سکھایا ہے اہل سنت بریلویوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کی اتنی شان ہے کہ اس کا جو ماڈل ہے، حالانکہ کمیت اور کیفیت میں وہ تو نہیں ہے نا، ایک تراش خراش ہے اس کی، مطلب نقشہ ہے، اس کو یہاں ماتھے پر رکھو۔ سبحان اللہ، بڑا عشق ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بھی کہہ گئے، سر پہ رکھنے کو مل جائیں نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت جن کو یہ پرموٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے آگے ہماری آنکھیں باندھا ہیں، انہوں نے بھی قبلہ یہ شمول الاسلام لکھی ہے، یہ شمول، چلو میری ذات پر اعتبار نہ کریں، غالباً ہے،
انہوں نے بھی یا اعلیٰ حضرت پر جو آنکھیں بند ہیں تو کبھی ایک مرتبہ تو رسول اللہ کے والدین کا عرس بھی منا لیا جائے، کیونکہ تعلق نہیں نا ہم سے، تعلق نہیں، کس کا ڈر ہے کہ اگر والدین کریمین کا عرس منا لیا، نبی کے والد اور والدہ کا عرس منا لیا، تو ان کو کیا نقصان ہے؟ نقصان ہے نا جی، کیا نقصان ہے؟ جس طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت کو قبول کرنا جو ہے ان کے لیے ناگوار ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرما گئے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت یعنی علیہ یہ اعلیٰ رحمت پر حضرت صاحب نے فرمایا تو اس لیے ان کو قبول ہے، ورنہ یہ اس کے نہیں مانتے۔ نہیں، یہ بھی نہیں، اعلیٰ حضرت کو بھی اس بنیاد پر بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ سنت اعلیٰ حضرت جو ہے نا جی وہ امت کے لیے ضروری ہے۔ وہ بھائی اللہ کے بندو، یہ رسول اللہ نے اپنے ماں باپ کا عرس منایا ہے، ٹھیک ہے، اور ساری زندگی مناتے رہے ہیں، ان کو کیا پتا؟ جی، یہ جی۔ فقیر کے پاس ہیں تو فقیر ان کو صحیح بتائے گا میں کہ روایت صورت ہے۔ حال کیا۔ تو عرس میں ہوتا کیا ہے؟ صاحب عرس کی خلقی اور خلقی اور دینی اور روحانی اقدار کو بیان کی جاتا ہے تاکہ رغبت پیدا ہو دین کی جی۔ طرف۔ تو مجھے اس بات پر بڑا حضرت لگا ابو ہریرہ سے روایت ہے صحیحین میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنی والدہ کے مزار پہ تشریف لے جاتے تو خود بھی روتے تھے، لوگوں کو بھی رلاتے تھے۔ جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے حضور میری تو نوحہ جان۔ فرماتے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول کی جو فطرت ہے یہ فطری ارمانوں سے آ رہی ہے؟ نعوذ باللہ۔ ان کی جس طرح ان کا وجود بڑا ہے، ان کی فطرت بھی بڑی ہے، ان کی خمیر کی حربت بھی بڑی ہے، ان کے حساس ترین مزاج رحمت میں ان چیزوں کا بڑا احترام ہے۔ یہاں تک تو رسول نے صاحب شریعت نے فرما دیا کہ لوگوں، سعید بن مالا سے کہا کہ قرآن پڑھا کر۔ یا رسول اللہ، وجہ فرمایا آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آواز دی، فوراً لبیک نہیں کہا۔ مجھے کہا یا رسول اللہ میں تو نماز میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء۔ تو اللہ نے فرمایا لوگوں جب رسول بلائیں تو نمازیں توڑ کر رسول کے بلاوے پر جایا کرو، یہی زندگی کی عظمت ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جس رسول کے بلاوے پر امت پر واجب ہے کہ وہ نماز قربان کر دے، اب وہی رسول صاحب شریعت کہہ رہا ہے کہ میری سادی اماں مجھے عین نماز میں بلائے اور میری نماز بھی نبوت والی ہو، تمہاری نمازوں سے کہیں بلند، تو میں لا احببت لبیک یا امی، میں محبوب رکھوں گا اس بات کو کہ میں نماز توڑ کر کہوں میری اماں میں حاضر ہوں۔ صحیح۔ تو رسول کی بھی فطرت ہے، اس کے بھی ارمان ہیں۔ ہم نے اپنے زاویہ نظر سے رسالت کا جائزہ لیا ہے، اور فطرت کی آنکھ سے دیکھو، نہیں فطرت کا پتہ تو قرآن کی روشن آیات میں دیکھ لو۔ تو میں عرض کروں گا آپ کی کراچی میں یہ چیز جو صحیح اہل سنت، میں یہ کہتا ہوں کہ والدین کہاں اور نالین کہاں۔ بھائی جو چیزیں مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، لا اقسم بہذا البلد، اس حرمت مآب شہر کی قسم اس لیے تو نہیں کھائی جا رہی کہ جناب یہاں کعبہ ہے، میزان عرفات ہے، مزدلفہ مینا کی وادیاں ہیں، آب زمزم ہے، فلاں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس کی گلیوں نے تیری تلیوں کے بوسے لیے ہیں، ٹھیک۔ تو جس راہ گزر سے رسول گزر جائیں، اس اعلیٰ حضرت نے یہ علیہ الرحمٰ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ کھائی قرآن نے راہ گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ بھائی ادھر تو لاکھوں سلام ان مٹی کے ذروں کو بھی ہے، تو کبھی والدین رسول جنہوں نے رسول کے چہرے کو چوما ہے، رخسار کو چوما ہے، ماتھے کو چوما ہے، گلے سے لگایا ہے، دودھ پیا ہے، ٹھیک ہے، اور رسول کا اپنا وجود جو ہے جن کے خون مطہرہ کے مرکب سے مرکب ہوا ہے، تو پھر ان پر لاکھوں سلام کیوں نہیں؟ اس لیے میں گزارش کروں گا، کراچی میں آ کر گزارش کروں گا کہ بھائی اگر یہ سچے عاشقان رسول ہیں تو یزید کے باپ کا عرس منانا اگر جائز ہے تو رسول اللہ کے باپ کا عرس کیوں نہیں منایا جاتا؟ اگر آپ عاشق رسول ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین صاحب عرس نہیں ہو سکتے؟ اور ایسے ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، یزید کے باپ کا عرس مناؤ، علی کے باپ کا عرس منع ہے، یہ کون سا ڈرامائی دین ہے؟ میں نے کہا ہوا ہے، کتاب لکھی ہے کہ نبوی دین اور ہے اور اموی دین اور ہے۔ ان مولویوں کے پاس نبوی دین نہیں ہے، صرف اموی دین ہے، وہ انہی کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ اس سے مجھے اعتراض اس واسطے نہیں، وہ کرتے رہیں جن کا تعلق یزید سے ہے وہ اس کے باپ کے ڈھول بجاتے رہیں، عرس مناتے رہیں، اور جن کا تعلق رسول سے ہے وہ رسول کے باپ کا ماں کا ضرور عرس منائیں، جن کا تعلق مولا کائنات سے ہے وہ علی کے باپ کا عرس ضرور منائیں، کیونکہ ان عرسوں کی رونق سے کائنات روشن ہو جائے گی۔ یہ میں الحمدللہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں۔
کہ جو اہل سنت ہیں اور جتنے بھی مذاہب جن کا تعلق رسول سے ہے، یہ بات میں پھر کر رہا ہوں، جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، وہ عرس معاویہ کی بجائے عرس والدین منائے۔ اب ہم کیا ٹائٹل دیں گے یزید کے باپ کے عرس کے لیے کہ وہ اس نے خلافت کا الہی نظام توڑا؟ یہ خوبی بتائیں گے نا جی۔ اس نے 1,14,000 مسلمانوں کو، جس میں 20,000 صحابی تھے، ان صحابہ میں 800 صحابی وہ تھے جو بیت الرضوان والے تھے، جن کی حرمت میں قرآن نازل اترا، اور 200 کے قریب جناب اللہ بدری صحابی تھے، ان کو قتل کیا۔ ہم یہ بطور نصاب پیش کریں گے؟ تو اگر کوئی منانا چاہتا بھی ہے تو چلے، اس کی اپنی مرضی ہے، نہیں کرے۔ میں نے کب کہا کہ وہ نہ کرے، لیکن اب ترجیحات دیکھیں نا قبلہ، کہاں رسول اللہ کا باپ اور کہاں یزید کا باپ۔ جس نے رسول دیا ہے اس کا کوئی احسان نہیں ہے، اور جس نے امت تباہ کی ہے اس کے احسانات مناؤ۔ تو یہ جو عدم توازن ہے یہ اہل سنت کو دور کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان، یہ اہل سنت ہے ناسبی، مجھے چونکہ میں نے ان کا مطالعہ نہیں کیا کہ یہ کون ہے، لیکن ناسبیت جو ہے ان کا شعار تو ہے نا جی۔ اس وقت جہاں کہیں کوئی اہل بیت کی بات کرتا ہے تو اسے وہ الجھ پڑتے ہیں۔ یہ محرم الحرام آیا ہے نا جی، بڑی لے دے کے بعد انہوں نے ایک آدھا کو پروگرام رکھا ہے اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جماعت جو ہے وہ متاثر ہو رہی تھی، اس واسطے مطلب پہلے تو یہ 40-30 سال تک انہوں نے نام تک نہیں لیا۔ میں چونکہ اس جماعت کی سرپرستی کرتا رہا بعض اضلاع میں، جہاں کہیں کوئی ان کو مشکلات ہوتی، یہ اب بھی کرتے ہیں، نہیں نعوذ باللہ، تو میں سمجھاؤں کہ میرے لیے اگر کوئی جہنم کا راستہ ہوگا تو پھر ان کی تائید ہوگی۔ ہاں یہ بات نہیں ہے، مطلب صرف یہ ہے کہ کہاں گئی غیرت ایمانی، کہ نالین کہاں والدین کہاں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو جن کو قبلہ مفتی صاحب خدا کی طرف سے درود آئے، جن پر درود پڑھنا ذات نبوت پر فرض ہو، ان پر یہ تصور قائم کرنا کہ ابھی بابا کا فرنار، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اب تو چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، ورنہ میں درود کی حرمت میں بات کرتا۔